آنٹی خیریت؟ تم جہاں پر ہو وہاں کبھی خیریت ہو سکتی ہے؟ کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی. میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتی ہوں کہ تم سے کوئی کام لوں. آنٹی ایک حادثے کی وجہ سے میرے لیے اتنی نفرت تو نہ پالیں. سارا، تم میرے نفرت کے قابل بھی نہیں رہی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تم اس گھر میں موجود ہو نا تو وہ صرف سالار کی مہربانیوں کی وجہ سے، ورنہ میں تو تمہیں کب کا دھکے دے کے گھر سے باہر نکال چکی ہوتی. جی آپ ایسا کر سکتی ہیں. مجھے مت بتاؤ سارا، کیونکہ میں یہ واقعی میں کروں گی. صرف سالار کی نظر میں جو تمہاری تھوڑی بہت اہمیت بچی ہے نا اسے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں. اور ویسے بھی اس گھر میں رہنے کی کوئی وجہ بچی نہیں ہے تمہاری. آنٹی جو بھی ہوا جس نے بھی کیا، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میں ابھی بھی امید رکھتی ہوں کہ وہ میری دعائیں قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ صرف مجبوروں کی دعائیں سنتا ہے، گنہگاروں کی نہیں. گنہگار کی سب سے پہلے سنتے ہیں تاکہ لوٹ کے آیا پھر سے لوٹ کے نہ چلا جائے. مجھے ان باتوں کا نہیں پتا. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا ہے اور اللہ نے اب تمہیں اپنی اس رحمت سے محروم کر دیا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ تم سے اولاد نہیں ہوئی، ورنہ تمہیں اس گھر سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا. اور ویسے بھی خزاں رسیدہ پیڑ پر کبھی بہار نہیں آتی. اور اب میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی تاکہ وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے. میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی؟ ہاں، تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی. اور صاحب راضی ہیں؟ نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھ جائے. ایک زندہ انسان قبر کے ساتھ لگ کر بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتا. سارا، اب تم اپنا دن گننا شروع کر دو کیونکہ تمہارا کردار سالار کی زندگی سے اب ختم ہو چکا ہے. سمجھی؟